پاکستان اور ترکی اچھے دوست ہونے کے ساتھ ساتھ اب اچھے دفاعی پارٹنر بھی بن چکے ہیں۔ پاکستان اور ترکی دفاعی میدان میں اس وقت کافی پروجیکٹس بھی کر رہے ہیں، جن میں پاکستان لیٹسٹ وارشپس لے رہا ہے ترکی سے، ترکی سپر مشاق طیارے خرید رہا ہے پاکستان سے۔ اس کے علاوہ ڈرونز کی ڈیل ہوئی ہے پاکستان اور ترکی کے درمیان، اور بھی بہت سے دفاعی معاہدے ہیں جو پاکستان اور ترکی کے درمیان پائپ لائن میں موجود ہیں۔ اس وقت ترکی اس خطے میں ایک اہم پاور بننا چاہتا ہے۔ اب ترکی کے اس خواب کے پیچھے امریکہ رکاوٹ بن گیا ہے اور اس سے پاکستان کو فائدہ ہونے جا رہا ہے۔ ترکی پاکستان سے JF-17 بلاک 3 خریدنے جا رہا ہے، لیکن اس پر بھی روشنی ڈالتے ہیں کہ کیوں ترکی F-16 بھی نہیں لے سکتا امریکہ سے، اور روس سے Su-35 بھی نہیں لے سکتا۔ اب ترکی اس وقت نیٹو کا حصہ ہے۔ اب نیٹو کا ممبر ہوتے ہوئے نیٹو کے سب سے بڑے دشمن یعنی کہ روس سے ترکی نے یاری لگائی۔ یہ امریکہ کو کبھی بھی قبول نہیں تھی۔ ترکی نے روس سے دوستی بڑھائی اور S-400 لینے کی ڈیل کر لی۔ اب یہاں پر نیٹو کے کان کھڑے ہو گئے کہ ترکی ایک طرف تو نیٹو کا حصہ ہے اور دوسری طرف روس سے S-400 لے رہا ہے، جس پر امریکہ نے لگائی ہوئی ہیں پابندیاں ترکی پر۔ امریکہ نے پہلے تو وارننگ دی ترکی کو کہ یہ ڈیل ختم کی جائے، لیکن صدر ایردوغان کا تو آپ کو پتا ہے، وہ صرف اپنی سنتے ہیں، جو مرضی ہو جائے۔ اب اس پر ترکی نے امریکہ کی وارننگ کو رد کر دیا اور روس سے S-400 لے لیے۔ اس وقت ترکی کے پاس 4 S-400 کی بیٹریز موجود ہیں۔ اب اس کے بعد امریکہ نے بھی ترکی پر پابندیاں لگا دیں اور ترکی کو F-35 طیاروں کے پروجیکٹ سے بھی دور کر دیا۔ امریکہ نے ترکی کو F-35 کا حصہ بنایا ہوا تھا اور 100 طیارے دیے جانے تھے ترکی کو اس ڈیل کے تحت۔ کیونکہ ترکی نے S-400 لیا، اسی لیے اب اس کو F-35 طیارے نہیں ملیں گے۔ ترکی کے پاس اس وقت پرانے F-16 طیارے موجود ہیں۔ ترکی اس وقت جدید طیاروں کی خواہش کر رہا ہے۔ پہلے ترکی مطمئن تھا کہ F-35 اس کو مل جائیں گے، لیکن ایسا بھی نہیں ہوا۔ دوسری طرف اس کا دشمن ملک یونان فرانس سے جدید رافیل طیارے لے رہا ہے، تو یہ بھی ترکی کی بے چینی میں اضافہ کر رہا ہے۔ اب F-35 تو ترکی کو نہیں ملیں گے، لیکن ترکی نے اعلان کیا تھا کہ وہ F-16 امریکہ سے لے گا۔ امریکہ نے بھی ایسے اشارے دیے تھے کہ ترکی جدید F-16 ہم سے لے لے F-35 کی جگہ، لیکن اکتوبر 2021 میں اس حوالے سے میٹنگ ہونی تھی، وہ میٹنگ بھی ابھی تک نہیں ہوئی۔ تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ترکی کو امریکہ نہ تو F-35 دینے والا ہے اور نہ ہی F-16۔ اب ترکی روس سے جدید Su-35 یا پھر Su-75 طیارے لے سکتا ہے، لیکن یہاں پر پھر سے ترکی کے لیے مشکلات کھڑی ہو جائیں گی کہ اگر ترکی نے پھر سے روس سے کوئی ڈیل کی تو ترکی پر اور زیادہ پابندیاں لگ سکتی ہیں امریکہ اور یورپ میں، تو اس لیے ترکی روس سے بھی کوئی ڈیل نہیں کرے گا۔ اب ترکی کے پاس صرف 2 آپشنز بچتے ہیں، جس کا ذکر یوریشین ٹائمز نے بھی اپنے آرٹیکل میں کیا ہے۔ ان آپشنز میں ترکی کے پاس اب J-10C بچا ہے یا پھر پاکستان کا JF-17۔ اب ترکی اپنی ایئر فورس کو جلدی سے جدید طیاروں سے اکوپڈ کرنے کے لیے JF-17 لے سکتا ہے۔ پاکستان اس سال 50 JF-17 بلاک 3 اپنی ایئر فورس میں شامل کر رہا ہے۔ یہ طیارے جدید اسٹیلتھ ٹیکنالوجی سے بھی لیس ہیں، جو کہ رافیل اور S-400 کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان نے تیار کیے ہیں۔ اب ترکی اگر یونان کے رافیل طیاروں کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو ترکی کو یا تو J-10C خریدنے پڑیں گے یا پھر JF-17 بلاک 3، کیونکہ اس کے علاوہ ترکی کے پاس کوئی آپشن نہیں بچتا۔ ترکی اپنا 5th جنریشن طیارہ TFX بنا رہا ہے، لیکن اس میں ابھی 7 سے 8 سال لگیں گے، لیکن تب تک ترکی کی مدد پاکستان کا JF-17 کر سکتا ہے، اور یونان جو رافیل طیارے لے رہا ہے فرانس سے، اس کا مقابلہ بھی یہ طیارہ آرام سے کرے گا، کیونکہ یہ طیارے بھی 4.5 جنریشن کے ہیں۔ اور ابھی حال ہی میں یہ خبر بھی سامنے آئی ہے کہ S-400 کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی JF-17 کارآمد ہے، تو یہ طیارے ترکی کے لیے بھی کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس وقت پاکستان بھی رافیل کے مقابلے میں J-10C اور JF-17 بلاک 3 کو تا رہا ہے اور بھارت کے مقابلے میں ان طیاروں کو کھڑا کر لیا ہے۔ ویسے بھی اچھا ہوا کہ ترکی نے F-35 طیارے نہیں لیے، کیونکہ آئے روز ہمیں یہ خبریں سننے کو مل رہی ہیں کہ F-35 طیارے کریش کر رہے ہیں اور ان میں بہت سے فالٹ ہیں۔